کریں گے. اللہ نے کہا ہے غیب پر ایمان لے کر آؤ پھر میں مانوں گا. کیونکہ میرے بھائی ایسے تو آپ ڈی ایس پی کو بھی مانتے ہو, ایس ایچ او کو بھی مانتے ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس تو جو پاور ہے وہ تو نظر آتی ہے نا. ایسے تو سب محلے کے دادا کو بھی مانتے ہیں یار, اس سے جو بولو کام ہو جائے. اللہ کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی فائل اللہ کے دفتر میں داخل کر دی, دعا قبول ہوئی تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھی قبول ہی سمجھی جائے گی کہ قبول ہی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو؟ غیب پر ایمان. تو یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگتے 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 قبولیت کا کیا طریقہ ہوا, دوسرا بچہ بھی گم گیا. پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں. یہ عبدیت ہے. دیکھو اتنا فنٹر بننا کہ اللہ کے سامنے بھی غم نہ بیان کرے, یہ صبر نہیں ہے, یہ فنٹر گیری کی کیا ہے. اگر کوئی غم ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرے بھکاری بن کے. اللہ کو عبدیت پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ عبدیت. بعض لوگوں پہ تقوی کا ضرورت سے زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے. اب وہ بیمار ہیں تو اللہ سے بھی نہیں کہہ رہے ہیں بیمار, وہ کہہ رہے ہیں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. تو اللہ سے نہیں, اللہ کے سامنے تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ عارضی. تھوڑی بیماری ہو اللہ سے کہے اللہ یہ تھوڑی ہے مگر تو نے تو تھوڑی بیماری دی مگر میں اتنا کمزور ہوں, مجھے یہ تھوڑی بھی بہت ہے, اس کو بھی ختم کر دے. اے اللہ تو نے مجھے بہت رزق دیا, نعمتیں بہت ہیں مگر میں اتنا نالائق ہوں نا, یہ بھی میری اپنی کنجوسی کی وجہ سے مجھے تھوڑا لگ رہا ہے, تھوڑا اور بڑھا دے. ٹھیک ہے نا, ناشکری نہ کرو, اللہ پہ تو بہت ہی دیا ہے. اپنی کمزوری بیان کرے آدمی کہ اللہ تو نے تو اتنا دیا مگر میں بہت نالائق, میں بہت کمزور. ہمارے حضرت گناہ سے بہت سخت بچا کرتے تھے, بہت زیادہ. کوئی پتہ چل جائے نا ناجائز ہے تو حضرت سے وہ کام نہیں کروا سکتا تھا کوئی کسی بھی طریقے سے. ناجائز تو کیا نامناسب کام بھی نہیں کروا سکتا تھا. ہمارے حضرت کا یہ مشہور تھا کہ کوئی کام جائز ہے مگر نامناسب ہے, علماء پہ سوٹ نہیں کرتا, وہ یہ ایک شریف آدمی پہ سوٹ نہیں کرتا. کچھ بھی کر لو حضرت نہیں کرتے تھے. اتنا تقویٰ, اس کے باوجود فرماتے تھے میں اللہ سے دعا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے, میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے اور نہ مجھ سے کچھ عمل ہوتا. تہجد میں 5 پارے پڑھ رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں, اللہ ہم سے عمل نہیں ہوتا, ہم کمزور ہیں, تو ویسے ہی بخش دے ہم کو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے بھائی. یعنی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی. پھر حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, مقامات حریری جن لوگوں نے پڑھی ہے نا, عربی ادب کی کتاب ہے, اس میں ایک فقیر کا واقعہ, بس یہ واقعہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک فقیر, ایک وہ گزرا ہے, ان کے نام ذہن سے نکل گیا جو کتاب کے مؤلف ہیں. تو وہ مؤلف نے نا بڑے واقعات بیان کیے بڑے شاعری کے انداز میں اور قافیے ملا کے مختلف طریقوں سے نا. تو وہ شاعر بن کے مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کے نا, وہ ہوتا ہے فراڈی, یعنی اپنے آپ کو یہ کہ کردار ہے, جیسے پرینک ہوتے ہیں نا, تو پہلے تو ویڈیو نہیں بنتی تھی, ریٹرن میں ہی پرینک بن رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ جو ہے نا فقیر بن کے کسی کے گھر میں گیا, حالانکہ فقیر ہے نہیں, لیکن ایسا سیٹھ کے سامنے زمین آسمان کے غربت کے قلابے ملائے کہ اس نے ٹھیک ٹھاک پیسہ دے دیا. جج کے سامنے گیا, ایسے قلابے ملائے کہ اپنے حق میں فیصلہ. تو اس نے ایک شعر کہا کہ بارش ہو رہی تھی اور اندھیری رات تھی, سرد رات تھی. یہ فقیر بن کے کسی سیٹھ کے چوکھٹ پہ گیا, دروازے پر دروازہ بجایا. سیٹھ نے جب دروازہ کھولا تو اس کی زبان سے شعر کیا نکلا, قد دفع اللیل الذی فہرا الی ذراکم شعثا مغبرا. کیا خاندانی شعر ہے, یہ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے گا. کہہ رہے کہ وہ رات جو اندھیری رات ہے, سخت رات ہے, بارش ہو رہی ہے, بادل گرج رہے ہیں, اس خوفناک اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے شخص کو لا کے پھینک دیا ہے جو بالکل بے یار و مددگار ہے, غبار آلود بال اور پھٹے ہوئے کپڑے. شعیسا غبار آلود, مغبرہ غبار آلود, شعیسا بکھرے ہوئے بال, یعنی بالکل قسمہ پرسی کی حالت میں اس اندھیری رات نے ایک شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. تو سیٹھ کو تو جوش آئے گا نا, یار یہ رات کو میں ہی ملا تھا تیرے یہاں ڈالنے کے لیے, تو پیسے دے گا کہ نہیں دے گا. شاعری میں بڑی جان ہوتی ہے نا. قد دفع اللیل الذی, ورنہ رات کے اندھیرے میں کون کسی کے گھر پہ جاتا ہے,
اور ایسی رات جو ٹھنڈی بھی ہو, برسات بھی ہو رہی ہو, اولے برس رہے ہوں اور جناب گھٹائیں آئی ہوئی ہوں, ایسی رات میں اگر کوئی کسی کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے اس کا مطلب واقعی وہ ضرورت مند ہے. تو کہہ رہے ہیں اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے آدمی کو لا کے ڈال دیے جس کے پاس بال بنانے کا کے اسباب بھی نہیں ہے, غم کو صاف کرنے کے وسائل بھی نہیں ہیں. تو ہمارے حضرت یہ شعر فرماتے ہیں, میں تہجد میں پڑھتا ہوں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں نا, کہ اے اللہ اس اندھیری رات نے ایک ایسے شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے جو عمل کے لحاظ سے بالکل زیرو ہے. پراگندہ بال کا مطلب عملی لحاظ سے غریب ترین, کچھ بھی عمل اپنے اعمال میں, وہ تو مال ظاہری لے رہے ہیں نا, یہ کیا مراد لے رہے ہیں؟ عمل مراد لے رہے ہیں. عمل کے لحاظ سے پراگندہ ہوں, میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے تیری رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو سب کچھ اہل اللہ سب کچھ کر کے بھی ایسی تواضع اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر فرماتے تھے میں سست ہوں, مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت ایک مثال بھی دیا کرتے تھے کہ والدین کا جو بچہ سست ہوتا ہے نا, اپاہج ہوتا ہے, تو والدین اس کا خیال زیادہ کرتے ہیں. تو فرماتے تھے میں اللہ سے کہتا ہوں ہم تو اپاہج ہیں, ہمارے اندر تو عمل کی صلاحیت, اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عمل کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے, تو ہمارا زیادہ خیال کر. تو اللہ کو یہ ابدیت پسند ہے, عمل کر کے بھی اپنے آپ کو زیرو سمجھنا. اور یہ جو آج کل یونیورسٹیوں میں ایتھیزم پھیل رہا ہے, اللہ کا انکار پھیل رہا ہے, اللہ کے لیے ککھ بھی قربانی انہوں نے کبھی نہیں دی ہوتی. ان سے کہو ایک فلم دیکھنا چھوڑ دو اللہ کے لیے نا, یہ جو دیکھنے کا دل کر رہا ہے نا عورت کو, آج نظر جھکا لو, ایک عمل میں کچھ بھی نہیں. اور جب ٹینشنیں آتی ہیں تو کس کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کا. یار اللہ کو تو ہم تو مانگتے ہیں, اللہ دیتا ہی نہیں ہے, اللہ کو تو ہمارا خیال ہی نہیں ہے. جو عمل کر رہے ہیں اللہ انہیں کچھ بھی نہیں دے رہا, ٹھیک ہے نا, پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کیا کر رہا ہے, بہت دے رہا ہے. اور جو عمل نہیں کرتے سب کچھ دے رہا ہے اللہ ان کو. کبھی کچھ آزمائش آئے تو اس آزمائش کو پکڑ کے بیٹھ کے بولتے ہیں اللہ کو ہمارا خیال بولو نہیں ہے. یہ درندگی پھیلتی ہے خدا کے انکار سے. تو اب میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ جب ان کو دعائیں قبول بھی نہیں ہو رہی تو مانگ کیوں رہے ہوتے ہیں وہ, جب اہل اللہ کی دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر مانگ کیوں رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو چاہیے تھا نا, 1-2 سال تک بچہ مانگتے نہیں ملتا تو کہتے چھوڑو یار کوئی اور کام کرو, اللہ تو دیتا ہے ہی نہیں. ہونا چاہیے تھا نا ایسا. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دعا مانگتا ہے نا تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے, ہر دعا. فرمایا لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اللہ میں مانگ مانگ کے تھک گیا مگر تو دعا قبول نہیں کرتا. جب یہ لفظ کہتا ہے تو پھر اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا یہ لفظ کہتا کیوں ہے؟ اس لیے کہتا ہے نا کہ اس کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں آتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نظر نہیں آ رہی نا قبول ہوتی ہوئی وہ ساری ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن جب دل میں یہ خیالات آنا شروع ہو گئے اب قبول ہونا بند. تو اللہ قبول کر رہا ہے لیکن وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے. وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو چھڑوا کے اور پھر دوسرا بھائی بھی چھڑوا کے وہ آپ کو آزما رہا ہے کہ ابھی بھی مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے. جب اللہ نے دیکھا آزمائش میں کامیاب تو اللہ نے بادشاہ بنا کے ملایا, ٹھیک ہے نا. ان ربی لطیف لما یشاء, تبھی تو حضرت یوسف نے کہا میرا رب بہت باریک بین ہے, بڑی لطافت سے بڑے خفیہ طریقوں سے کامیابی کے ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کے راستے پیدا کرتا ہے. دنیا تو مسافر خانہ ہے بھائی, تو ٹینشن میں بھی سب کچھ صحیح ہو جائے گا آپ کا. اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ والا کام میرا ہو جائے, نہیں ہو رہا, یہ والا کام میرا ہو جائے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اہل اللہ کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہوتی کہ قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. وہ تو کہتے ہیں بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل رہی ہے, دعائیں مانگنے کی مل رہی ہے, بس سیٹ ہے, بس یہی ہے, یہ ہمیں یہی چاہیے, باقی اللہ تیری مرضی, تو دے نہ دے, کیونکہ اصل تو کیا ہے آخرت ہے, وہاں تو ہم سے خوش ہو جائے گا, بس یہی کافی. تو فرماتے ہیں ان کے ہاں تو دعا خود مطلوب ہے. اس کی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کو کسی سے عشق ہو گیا, آپ کو کسی سے کیا ہو گیا, خدا نخواستہ عشق ہو گیا, آپ بات کا بہانہ تلاش کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ شرما رہے ہیں چلو میں کہتا ہوں اگر ہو گیا, ابھی تو میں نے سب کو لپیٹ دیا تھا نا, تو ابھی کوئی بھی یوں نہیں کر رہا, یوں کوئی بھی نہیں کر رہا, سب بیٹھے ہوئے کہ پکڑے جائیں گے. تو اگر کسی کو عشق ہو جائے
تو محبوبہ سے بات چیت کا بہانہ تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اس بہانے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی بات ہو تو میں کروں بھی نا, ورنہ اگلا بولے گا بلا وجہ. تو آپ پھر کوئی ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھیے وہ میں نے آپ کو اصل میں کال کی تھی, وہ آپ کے والد صاحب اس میں ایک پولیس آفیسر ہیں, تو میرے بھائی کا تھوڑا سا کام اٹکا ہوا ہے, وہ اگر ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا, کہتے ہیں نا. تو اصل میں یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کا کام اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے, یار کسی بہانے کو بات تو ہو. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ اور لڑکی کو عشق ہو جائے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے, وہ بات کرے, کوئی بات ہونی چاہیے. اب اس کو پتا ہے کہ سامنے والا فضول بات نہیں کرتا, تو وہ پھر بات میں کیا کرے گی, وہ کوئی کام لگا دے گی. ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے, میرے سے عشق ہوتا نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. اگر کسی مولاناؤں سے آج کل عشق مارکیٹ میں کیا ہے, شارٹ ہے, مولاناؤں سے نہیں ہوتا کہیں. لیکن اگر ہو جائے تو مولانا سے مسئلہ پوچھے گی, مسئلے کا جو جواب ملے گا اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی. ابے جو بھی جواب ہے جائز ہے ناجائز ہے بھاڑ میں جائے. دوسرا مسئلہ, تیسرا مسئلہ, ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر سے علاج کرائے گی, کسی ڈاکٹر سے عشق ہو گیا تو نہ کوئی نزلہ ہے نہ زکام ہے کھانسی, ویسے جا کے مشورے لینا شروع کر دیتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر زکام ہو جائے سردیوں میں تو اینٹی الرجی کون سی زیادہ صحت کے لیے مناسب ہے؟ ڈاکٹر کہے گا ریجکس کھا لو, اس میں تو نیند ہوتی ہے. ڈاکٹر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید اس کو معلومات چاہیے, او بھائی ان کو معلومات نہیں چاہیے, ان کو آپ سے بات کرنے کا بہانہ چاہیے. ریجکس گئی. تو بالکل اہل اللہ کی یہی حالت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ دعا قبول کر نہ کر وہ تیرا مسئلہ ہے. ہم مانگیں گے تو اس لیے تاکہ قبول ہو جائے, تو ہم تو بندے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جب تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کر دے, یہ مسئلہ حل کر دے, ہمیں مزہ بہت آتا ہے اس میں. ہمارا رابطہ کس سے ہو جاتا ہے؟ اللہ سے. اور مزہ اس لیے آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ کو مزہ آ رہا ہے, اللہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے سے بھیک مانگتا ہے یہ, تو بس یہی بہت یہ ہو گیا بس, صحیح ہے نا. اب وہ قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک. تو جب تک میرے بھائی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچتے نا, مزے کی زندگی نہیں ہوگی. مزے کی زندگی اسی میں اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا, اللہ یہ کہا. ہاں ایسا نہ ہو کہ اب اللہ سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ قبول کر, تیری مرضی, قبول نہیں کر تیری مرضی, ہم تو ویسے ہی مانگ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایسا نہیں, جب اللہ تو کرے گا وہی جو اللہ چاہے گا. آپ نے غلام بن کے مانگنا ہے کہ اللہ قبول کر دے, یہ چیز مجھے چاہیے تو دے دے. ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں مانگیں کہ اللہ یہ مجھے روزگار مل جائے تو اچھا ہے, نہیں ملے تو تیری تقدیر ہے. تو یہ دعا نہیں ہوئی نا, پھر یہ تو ویسے ہی اللہ کی تقدیر ہے بھائی. تو آپ نے تو مانگنا ہے اللہ میرے رزق, مجھے کشادہ رزق حلال نصیب فرما دے, اے اللہ میری اس بیماری کو ٹھیک کر دے. تو بس وہ بات سمیٹ دوں کہ اللہ نے کیا فرمایا, جس حال میں ہو اس خوش فہمی میں مت رہو کہ مستقبل میں یہ حال ہوگا. تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ پھر عمل کو فوکس کرو تاکہ مستقبل میں حالت اگر یہ تو ہے تو آخرت کے بارے میں, لیکن دنیا پہ بھی صادق آتی ہے کہ اگر مستقبل میں حالات خراب بھی ہوئے تو اللہ کی طرف سے تسلیاں ملیں.